آج ہم اتفاق سے یو پی میں اس نئے دور کا سامنا کر رہے ہیں جو نئے ابو جہل کا ہے۔ اگر پرانے ابو جہل کے لیے ہمیں یہ خطاب عطا کیا گیا تو جب جب ابو جہل کبھی کسی ماحول میں وجود میں آئیں گے اور جب جب کوئی کفر و شرک کی قیادت مسلمانوں کو کفر و شرک کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرے گی تو اسماعیل کی اولاد میں وہ لوگ جو محمد عربی علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہنے والے ہوں گے، وہ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، زید ہوں گے، بلال ہوں گے، وہ خدیجہ ہوں گی، وہ سمیہ ہوں گی، وہ زنیرہ ہوں گی، وہ ام نہدیہ ہوں گی، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سب کی ایک صدا ہوگی کہ صرف خدا کا نظام چلے گا۔ خدا کا نظام ہمارے دماغوں میں رہے گا، دل میں رہے گا، ہمارے وجود میں رہے گا، ہمارے گھر میں رہے گا، ہمارے اسکول میں رہے گا، ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں رہے گا، ہمارے مارکیٹس میں رہے گا، ہمارے بینکس اور کمپنیز میں رہے گا، ہمارے پورے نظام زندگی پر وہی حاوی ہوگا، اسی کے ساتھ ہماری وابستگی ہوگی۔ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی ماتحتی نہیں۔ کسی بھی نظام باطل کی ماتحتی کو ہم دو ہوں یا چار ہوں، کم ہو یا بیش ہوں، ہم بے طاقت ہو یا طاقت والے ہوں، کسی حالت میں کسی سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں۔ محمد عربی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں چند افراد کے قافلے کو لے کر جو صدا لگا رہے تھے وہ یہی تھی کہ نظام باطل قبول نہیں۔ ادھر سے پیشکش کی جا رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو گورنر بنا دیں، وزیر اعلیٰ بنا دیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ملی جلی ایک حکومت قائم کر لی جائے جس میں بتوں کی بھی پوجا ہو اور اللہ کی بھی پوجا ہو، تو صاف کہہ دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کہ اے نہ ماننے والوں، اے منکروں، اے ایشور کا انکار کرنے والوں، لاڈ اور گاڈ کو نہ ماننے والوں، اس کے ساتھ شریک کرنے والوں، ہم تمہاری پوجا میں شریک نہیں، ہم سرسوتی کی وندنا نہیں کرنے والے ہیں، ہم نہ زمین کی پوجا کرتے ہیں نہ سورج کی کرتے ہیں، ہم سورج کے مالک کی کرتے ہیں، زمین کے خالق کی کرتے ہیں۔ یہ وہ اعلان تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس وقت دیا جب تعداد کم و بیسر و سامانی کا عالم اور کسی بڑی سے بڑی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ 13 سال اسی طرح مکہ مکرمہ میں گزرے، ہمارا نظام الگ، اعتقادی نظام الگ، فکری نظام الگ، معاشرتی نظام الگ، تعلقات اور معاملات کا نظام الگ، یہ الہی نظام ہے، یہ ربانی نظام ہے، یہ رسالی نظام ہے، یہ نبوی نظام ہے، یہ وہ نظام ہے جس میں دنیا اور آخرت باہم ملتے ہیں، یہ وہ نظام ہے جس میں آسمان زمین کو سلام کرتا ہے، یہ وہ نظام ہے جس میں فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، یہ وہ نظام ہے جس میں روح پاک ہوتی ہے، نفس مزکہ ہوتا ہے، ذہن مجلہ ہوتا ہے، جس میں جسم صحت مند ہوتا ہے، یہ وہ نظام ہے جس نظام کی دعوت تمام نبیوں نے دی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش فرمایا۔ لیکن اس کا آغاز اس طرح ہوگا کہ ہماری نسل کا کوئی بچہ بچی ایسی باقی نہ رہ جائے کہ جو شرک کے سائے میں ہو، جو کفر کی گندگیوں میں ہو، جو اس نظام سے ہٹا دیے جائیں۔ ہمارا نظام شروع ہوگا اس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ شروع کرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم فرمائے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، اس کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جرثومے کے سے بنے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا اور نوازنے والا ہے، اور جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ غار حرا میں جب آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ خدیجہ بھی ابھی نہیں تھی اور آپ کے ساتھ ابھی کوئی فرد بھی نہیں تھا جو اس ایمان کو جانتا ہو، بلکہ خود آپ بھی ابھی واقف نہیں تھے کہ میرے پاس جو پیام آیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس وقت یہ بات کہی گئی کہ پڑھو اس نظام کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہوا
کہ اب اسلامائزیشن کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، تعلیم میں، تربیت میں، فکر سازی میں، عقیدہ سازی میں اور نسلوں کی نشو و نما میں یہ نظام شروع کیا جائے گا۔ لہذا ظاہر ہے کہ ہمارا اسکول اسلامی ہوگا، کالج اسلامی ہوگا، مدرسہ یونیورسٹی اسلامی ہوں گے، اور ہر جگہ تعلیم تعلیم تعلیم، اس بنیادی ربانی تعلیم کے نظام کو لے کر چلا جائے گا۔ جب بھی کبھی اس نظام کو شروع کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام طور پہاڑ کے دامن میں دیا گیا تھا، یہی وہ پیغام تھا، یہی وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا جس سے فرعون لرز گیا، جس سے مصر میں وہ انقلاب آیا، جس کے بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور بحر احمر کی آبنائے سے گزرے، اور جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سے گزرا تو غیبی طور پر، معجزانہ طور پر اس کو ختم کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ ہتھیاروں سے نہیں ہوا، ٹکراؤ سے نہیں ہوا، اللہ کے اس نظام ربانی سے وہ عمل ہوا کہ وہ جزیرہ نما سینا میں حفاظت کے ساتھ منتقل ہو گئے اور ملک کی طاقت کو ڈبو دیا گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جتنی مضبوطی اور طاقت سے اللہ کے بندے اور رسول کے امتی اس نظام کو اختیار کریں گے، قسم کھا لیں گے کہ گھر میں حکم الہی کے ماتحت ہوگا جو کچھ ہوگا، نبی کی سنت اور طریقہ کار کے ماتحت ہوگا جو کچھ ہوگا، گھر اسی نقشے پہ بنے گا، وہی عمل ہوگا، ویسی زندگی ہوگی، ویسی فیملی لائف ہوگی، ہماری دکانیں اور ہمارا کاروبار، ہمارے کارخانے اسی نظام ربانی اور قرآنی کے ماتحت ہوں گے، ہماری ملازمتیں اور ہمارے کاروبار سارے کے سارے اسی اللہ کے نظام کے تحت ہوں گے۔ جب یہ فیصلہ ہوگا اس ملک میں، اس فیصلے کے لیے مسلمانوں کی پٹائی کر کر کے رخ بتایا جا رہا ہے۔ انگریزوں نے پٹائی کی، اس کے بعد کچھ ہوش میں آئے لوگ، لیکن پھر اس کے بعد سو گئے یا نشے میں مبتلا ہو گئے یا پٹ پٹا کے پھر غیروں کے غلام بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بھروسہ کرتے ہیں لادینی نظاموں پر، لادینی پارٹیوں پر، لادینی منشوروں پر، آقائے محمد کو فراموش کر کے یہ اپنے آقا تراشتے ہیں، اپنے خدا کو فراموش کر کے یہ بنائے ہوئے خدا تراشتے ہیں، تو ان کے سہارے توڑ دو۔ حکم ہوا فرشتوں کو کہ ان کے سہارے توڑ دو، ان کے حاشیوں میں جلا دو، یہ جن شاخوں پر بسیرا کر رہے ہیں وہ شاخیں کاٹ دو تاکہ ہوش میں آ جائیں اور پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کریں مکمل طور پر، جیسے انبیاء نے کیا، اولیاء نے کیا، صلحاء نے کیا، مجددین نے کیا، مبلغین نے کیا، شاہ پیر محمد نے کیا۔ یہ مسجد اس کی گواہ ہے، یہاں سید احمد شہید آئے، قیام فرمایا، توحید کا غلغلہ بلند ہوا، یہاں بتایا گیا کہ حق کیا ہے، وہ تاریخ بھی محفوظ ہے۔ اور آج ضرورت ہے کہ یہ مسجد بھی چاروں طرف تعلیم گاہ سے اس طرح آباد ہو جائے، یہاں بچے اور بچے ہزاروں کی تعداد میں ہوں جن کو قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دی جائے۔ یاد رکھیے کوئی راستہ نہیں ہے، جو راستے آپ نے 1947 سے اختیار کیے ناکامی کے تھے، نامرادی کے تھے، وہ مشرکانہ تھے، لادینی تھے، ملحدانہ تھے، لیکن ان راستوں سے ہٹنے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً چوٹیں لگائیں، کوڑے برسائے، عتاب فرمایا۔ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ اس کی گواہ ہے، امت مسلمہ کی تاریخ بھی اسی سبق کو دہرا رہی کہ اے لوگو رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کو، چھوڑ دو نبی کی قیادت کے علاوہ دوسری قیادتوں کو، توبہ کرو ان قیادتوں سے، توبہ کرو جھوٹے خداؤں سے، توبہ کرو غلط بھروسوں سے، توبہ کرو کسی اور پر اعتماد کرنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے شرم کرو، اللہ کے احکام مانو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی کو اپناؤ، خوف اللہ کا رکھو، جیسے کہ حق ہے اس کا حق ملاوٹ کا نہیں کہ وہ بھی ہے اور بھی۔ اللہ میں کیا یہ نہیں چلتا، 100% صرف اللہ اللہ ہوگا تب اللہ دل میں ہوں گے، دماغ میں ہوں گے، جہاں آپ نے ملاوٹ کی اللہ نہیں رہتے۔ اس لیے 100% توحید کے ساتھ اور اللہ سے تعلق کے ساتھ اس نظام کو لے کر چلنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر الگ الگ بٹ کے نہیں،
برادریوں میں اگر بٹو گے، مسلکوں میں بٹو گے، الگ الگ اپنے نام رکھو گے، کوئی بریلی کی طرف نسبت کرے گا، کوئی دیوبند کی طرف نسبت کرے گا، کوئی شیعہ اپنے کو کہے گا، کوئی سنی غلط استعمال کرے گا۔ قرآن نے جو لفظ بولا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تم نے یہ نام کہاں سے تراشے؟ تم نے کیوں تفریقے پیدا کیے؟ کس نے اسلام کو تفریقوں کا گڑھ بنایا؟ کون ہے وہ مجرم جس نے ٹولیوں میں بانٹا؟ جو اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو، نبی کو، اس کی سنت کو مضبوطی سے مل کر تھامو۔ مل کر الگ الگ پارٹیوں میں بٹو گے، جھوٹے سہارے تلاش کرو گے، تم اپنے لیے کسی مرد یا کسی عورت کا انتخاب کرو گے، تم قرآن کی جگہ کسی اور منشور کو مانو گے، خدا ذلیل کر کے رہے گا، طے ہے، خدا کی قسم ہے، اس کا نظام ہے۔ جب بھی ایسا ہوگا تو ناکامی ہونا طے ہے۔ تو جو صدا لگائی مجددین نے، جو صدا لگائی تھی مجدد الفسانی نے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز نے، مولانا اسماعیل شہید نے، جو صدا لگائی تھی شیخ الہند محمود الحسن نے، اور جو صدا لگائی جن مصلحین نے لگائی، جہاں جہاں لگائی، جب تک اس صدا پر لبیک کہہ کر پوری ملت کی شیرازہ بندی نہیں ہوگی، اور جب تک ایک کھوٹے کو مضبوطی سے تھامنے اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل و دماغ میں اتارنے اور عمل کی زندگی میں جاری و ساری کرنے کا کام نہیں ہوگا، اے لوگوں کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی سیکولر پارٹیوں سے نہیں ہوگی، اور ناکامی فرقہ واریت کی پارٹی سے نہیں ہوگی۔ ناکام ہمیں ابو جہل نے نہیں کیا، ابو جہل ناکام ہوا، عقبہ نے نہیں کیا، وہ ناکام ہوا، عتبہ نے نہیں کیا، وہ ناکام ہوا۔ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے اجارہ دار، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سیادت و قیادت کے علم بردار کھائیوں میں گر گئے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر یہ اذان دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اللہ بڑا ہے، صرف اللہ بڑا ہے۔ اے لوگوں وہ دن اگر دیکھنا ہے کہ کوئی پھر بلال یہ صدا لگائے، کوئی خبیب و خباب پھر سامنے آئے، کوئی زید ابن حارثہ اور اسامہ پھر تمہارے سامنے ہو، تو تمہیں رجوع کرنا پڑے گا اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، حق کی طرف، حقانیت کی طرف۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس پر چل کر نجات ملے، نہ سیاسی طور پر، نہ تمدنی طور پر، نہ تعلیم و تربیت میں۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نظام کی طرف سے ہو رہا ہے، سبق دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ اب ہوش میں آ جاؤ، اب ہوش میں آ جاؤ۔ جن سہاروں کو تم نے تلاش کیا تھا، جن شاخوں میں اپنے آشیانے بنائے تھے، اللہ نے وہ آشیانے ختم کر دیے، وہ شاخیں ختم کر دی، اور مزید ابھی ختم ہوں گی اگر ہوش میں نہیں آئے۔ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، لوگوں کو بلاؤ، ایشور کی دعوت دو کہ وہ ایک ہے۔ شرک کے خلاف بولو، کفر کے خلاف بولو، حق کی بات کہو، سچ کی بات کہو، امانت کی بات کہو، اور سچائی اور انسانیت کی دعوت دو، پوری قوت سے دو۔ یہ کام سونپا گیا، اور یہ کام ایسا ہے جو دلوں کو جیتتا ہے، جو دماغوں کو فتح کرتا ہے، جو تہذیبوں اور تمدنوں کو مفتوح بنا دیتا ہے۔ یہی راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کرنا ہے اور چلنا ہے تو وحدت اسلامی محض ایک عنوان نہیں رہے گا، وہ ایک حقیقت بن کر جلوہ گر ہو جائے گی۔ ہر دل میں وحدت اسلامی کا نشہ ہوگا، ہر دماغ میں وحدت اسلامی کی فکر ہوگی، صفیں متحد ہوں گی، نماز کی صفیں زندگی کی صفوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور پوری زندگی نماز کے سایہ تلے اللہ کی بندگی سے وابستہ ہو جائے گی۔ میں آپ سے لمبی چوڑی بات ظاہر ہے کہ اس موقع پر نہ کر سکتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہی وہ پیام ہے پوری قوت کے ساتھ۔ حالات کتنے ہی بدل جائیں لیکن توحید نہیں بدلے گی، رسالت محمد نہیں بدلے گی، قرآن نہیں بدلے گا، شریعت نہیں بدلے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اور بنیادوں کو تھام کر ہم اپنی عمارت تعمیر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مسجدیں نمازیوں سے بھر دی جائیں، مدرسے طالب علموں سے بھر دیے جائیں، اسکول و کالج کا اسلامائزیشن کیا جائے، اور کہیں پر بھی شرک و کفر کو کسی ذرے کے طور پر بھی قبول نہ کیا جائے۔ دل کو پوری طرح سے تمام غیر توحیدی خیالات سے اور افکار سے پاک رکھا جائے۔
تو انشاءاللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کی پیشین گوئی اور وعدہ الہی ہے کہ دین الہی کی نصرت کرو گے اور اللہ سے جڑو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. کوئی تمہیں اکھاڑ نہیں سکتا. اکھاڑنے والے خود اکھاڑ جائیں گے, فنا کرنے والے خود فنا ہو جائیں گے, اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے. یہی نظام الہی پوری تاریخ انسانی میں کار فرما رہا ہے. آج بھی یہی رہے گا, کل بھی انشاءاللہ یہی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.